السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے جس میں شادی کرنے کی نیت سے لڑکی دیکھنی جائز ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ منگیتر کو دیکھنے کی حد کیا ہے؟ کیا مرد کے لیے اس کے بال یا مکمل سر دیکھنا جائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جواب: شریعت اسلامیہ نے اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے تاکہ نفس کی طہارت و پاکیزگی اور عزت باقی رہے، لیکن کچھ حالات میں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، جس میں منگنی کرنے والے مرد کا اپنی منگیتر کو دیکھنا بھی شامل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کی زندگی کا ایک خطرناک اور اہم فیصلہ شادی کی صورت میں ہوتا ہے۔ منگیتر کو دیکھنے کی نصوص اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک کسی سے منگنی کرے تو اگر اس سے نکاح میں رغبت دلانے والی چیز دیکھ سکے تو اسے ایسا کرنا جائز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی اور میں اسے دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس کا وہ کچھ دیکھا جس نے مجھے نکاح کی دعوت دی تو میں نے ان سے شادی کر لی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنو سلمہ کی ایک لڑکی سے منگنی کی اور میں اسے دیکھنے کے لیے کھجور کے تنوں میں چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس سے نکاح کی رغبت دیکھی، یعنی خواہش ہوئی تو اس سے شادی کر لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے جا کر دیکھو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جاؤ اسے جا کر دیکھو، کیونکہ ایسا کرنا تم دونوں کے درمیان زیادہ استقرار کا باعث بنے گا، یعنی مضبوطی قائم ہونے کی ذریعہ بنے گی۔ منگیتر کو دیکھنے کی حد میں علماء کرام کے قول ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے عورت کو بغیر اوڑھنی کے دیکھنا جائز ہے، ہاں اس کا سر ڈھانپے ہونے کی شکل میں، صرف چہرہ اور ہاتھ اس کی اجازت اور اس کے اجازت کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی چھپ کر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے زیب و زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب لڑکی سے نکاح میں خواہش ہو تو اسے دیکھنا مستحب ہے تاکہ بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے، یعنی افسوس نہ ہو۔ اور عورت بھی جب شادی کرنا چاہے تو وہ بھی مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ جس طرح مرد کی پسند ہے اسی طرح عورت کی بھی پسند ہے۔ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں اور چہرہ دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ابن عابدین رحمہ اللہ کا کہنا ہے، چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم دیکھنا جائز ہے، اس سے زیادہ کرنا صحیح نہیں۔
امام مالک رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے صرف چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھ سکتا ہے، صرف چہرہ اور ہتھیلیاں اور ہاتھ دیکھ سکتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے پہلی روایت سے ہاتھ اور چہرہ دیکھ سکتا ہے، دوسری روایت سے عام طور پر جو ظاہر ہو وہ دیکھ سکتا ہے، مثلا گردن، پنڈلیاں وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہور علماء کرام کے یہاں منگیتر کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا جائز ہے، اس لیے کہ چہرہ خوبصورتی اور بدصورتی پر دلالت کرتی ہے اور ہتھیلیاں عورت کے بدن کی دبلا یا موٹا پن ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ منگیتر سے ملنا اور اسے چھونے کا حکم۔ زیلی رحمہ اللہ کا کہنا ہے مرد کے لیے اپنے منگیتر کے چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھونا جائز نہیں، اگرچہ شہوت کا خدشہ نہ بھی ہو۔ ایک تو اس کی حرمت ہے اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں منگیتر سے تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں، یعنی خلوت اختیار کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ حرام ہے اور شریعت میں دیکھنے کے علاوہ کچھ اور وارد نہیں ہے، اس لیے یہ اپنی حرمت پر باقی رہے گی، اور اس لیے بھی کہ تنہائی اختیار کرنے کے بنا پر ممنوع کام کے ہونے سے بے خوف نہیں ہو سکتے، بلکہ اس میں گناہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی مرد کسی عورت سے تنہائی اختیار نہ کرے، یعنی خلوت نہ اختیار کرے، کیونکہ ان دونوں میں تیسرا شیطان ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت میں کہا ہے اس کا چہرہ دیکھے لیکن اس میں بھی لذت کی نظر سے نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے بار بار نظر اٹھا کر دیکھنا جائز ہے تاکہ اس کے حسن کو غور کر سکے، کیونکہ اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح منگیتر کو دیکھنے کے متعلق منگنی کرنے والے مرد کے لیے اپنی منگیتر کو دیکھنا جائز ہے، چاہے وہ اس کی اجازت اور علم کے بغیر ہی دیکھ لے۔ احادیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں جمہور علماء کرام کا کہنا ہے منگیتر کو چھپ کر دیکھنا جائز ہے، اس کی اجازت کے بغیر بھی، یعنی اس کو بتائے بغیر بھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا جاؤ اسے دیکھ لو، اور وہ عورت واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حالت بیان کر دی۔ صرف یہ ایک مفہوم ہے، حدیث کی پوری طرح سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بھیجی گئی عورت کے لیے جائز ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے زائد بھی بیان کر لے، تو اس طرح اس کے بھیجنے پر فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو اسے دیکھنے سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سبھی حدیثوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ منگیتر کو دیکھ سکتے ہیں اور چھپ کر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور منگیتر کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھیج کر یا کسی عورت کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، جو بھی حدیثیں اس میں آئی ہے، سب کے ریفرنسز ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔